اگر سکون چین کہاں سے آئے گا میرے بھائیوں؟ سکون اور چین اسی وقت آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے جب آپ ایمان والے بنو، تقوی والے بنو۔ اللہ کیسے تقوی والے لوگ تھے؟ عمر فاروق کے دور میں، ہاں میری بہنوں، عمر فاروق کے دور میں بہت سارے واقعات تاریخ کے کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ عمر فاروق کے دور میں حضرت عمر فاروق امیر المومنین ہے، ذمہ داری ہے اور عوام کی ذمہ داری اتنی زیادہ ہے۔ حضرت عمر فاروق اپنے سر کے اوپر، اپنے کاندھے کے اوپر اتنی ذمہ داری لے لیے، اتنی زیادہ ذمہ داری ہے اور اللہ سے اتنا زیادہ ڈر ہے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے خوف ہے، اتنا زیادہ عمر فاروق ڈرا کرتے تھے کہ حضرت عمر فاروق کہیں جا رہے ہیں اور عمر فاروق نے دیکھا کہ ایک بڑھیا کی آواز آ رہی ہے، ایک عورت بول رہی ہے، ارے کل قیامت کے دن عمر فاروق امیر المومنین کے بارے میں شکایت کروں گی کہ غریبوں کے دیکھ ریکھ نہیں کرتے تھے، ہمارا کبھی حال چال نہیں لیتے تھے۔ ہاں یہ کل قیامت کے دن میں بولوں گی۔ میرے بھائی عمر فاروق کے کانوں میں یہ آواز آئی، عمر فاروق رک گئے اور وہاں پہ جانے کے بعد پوچھتے ہیں، آئی خاتون نئی عورت بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ جواب میں کہتے دیکھو میں غریب ہوں، میرا شوہر نہیں ہے، میرے گھر میں کھانے پینے کا سامان نہیں ہے۔ امیر المومنین تو خیال ہی نہیں کرتا ہے، امیر المومنین وہاں سے نکلتے اور اپنے بیت المال کے پاس جاتے اور وہاں پہ دو بوری اٹھاتے اور اس عورت کے گھر کے اندر پہنچا کر کے لاتے اور پھر اللہ سے معافی مانگتے، اے اللہ میرے کانوں تک یہ خبر نہیں پہنچی تھی، اللہ مجھے معاف کر دینا۔ عمر فاروق ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، رات کی تاریکی میں گزر رہے ہیں، ایک لڑکی کی آواز آتی ہے، ایک لڑکی کو بولا جاتا ہے، اے میرے بیٹی اٹھو اور دودھ کے اندر پانی ملا دو، دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ غلط کام کرنے کے لیے ماں کہہ رہی ہے، لیکن نوجوان لڑکی ایمان والی کہہ رہے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا میری ماں۔ اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، اللہ کیا بولے گا؟ عمر فاروق کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ بڑھیا کہتی کچھ نہیں ہوگا، عمر کو معلوم نہیں ہوگا۔ بیٹی کہتی ہے ماں عمر کو معلوم نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تو ہوگا، ہاں اللہ تعالیٰ ہماری حرکتوں کو بھی جانتا ہے۔ اے میری ماں اس اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گی جو اللہ ہر حرکت کو ریکارڈ کر رہا ہے، ہر بات کو اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے؟ اس اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جو تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ ایک نوجوان لڑکی اپنے ماں کو سمجھایا کرتی تھی اور غلط کام سے بچایا کرتی تھی۔ میری پیاری بہنوں، آج تمہیں ایمان والی بننا چاہیے، آج تمہیں دیندار بننا چاہیے، آج تمہیں تقوی والی بننا چاہیے۔ ایمان والی بنو، ایمان والی بنو، تقوی والی بنو۔ اللہ تیرے زندگی کے اندر، اللہ تیری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ خوشی لائے گا، اللہ تیری زندگی کے اندر امن لائے گا، اللہ تیری زندگی کے اندر سکون لائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ایمان والے بنو، تب اگر ایمان والے نہیں تو نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے، پیسہ دیں گے اللہ کے راہ میں گھٹ جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی راہ میں پیسہ دینے والا کیسے کمزور ہو سکتا ہے جبکہ اللہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور کون ہے جو اللہ کو بہترین قرض دیتا ہے؟ کون ہے جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے؟ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، اللہ کے راہ میں دینے سے اس کی زندگی کے اندر سکون آتا ہے۔ میرے بھائیوں، مدرسوں کے لیے چندوں کا اعلان کیا جاتا ہے، ہم مسلمانوں کو ہونا چاہیے ہمارا نام چندے میں ہو یا نہ ہو، یا ہمارا نام مائک سے لیا جائے یا نہ لیا جائے، ہم تو مسجدوں کو آباد کریں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے، مدرسوں کو مضبوط کریں گے، کیونکہ اسلام کو زندہ رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسلام کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ایسے ایسے بھی لوگ دنیا میں گزرے ہیں، آپ نے ایسے ایسی عورتوں کا بھی نام سنا ہوگا، آپ نے دیناریہ کا بھی نام سنا ہوگا، اسلام کی دفاع کے لیے اور اسلام کو مضبوط
کرنے کے لیے اس عورت نے 4 بیٹوں کو میدان جنگ کے اندر بھیج دیا تھا۔ دیناریہ ایک عورت ہے، خاتون ہے، اس نے اپنے 4 بیٹوں کو، 4 اپنے رشتہ داروں کو میدان جنگ میں بھیج دیا تھا۔ 4 اپنے رشتہ دار، ایک بھائی ان میں سے تھا، ایک شوہر تھا، ایک بیٹا تھا۔ میرے بھائیوں، شوہر کو بھی بھیجا اس نے میدان جنگ میں، بھائی کو بھیجا اس نے میدان جنگ میں، باپ کو بھی بھیجا اس نے میدان جنگ میں، بیٹے کو بھی بھیجا اس نے میدان جنگ میں۔ جا میرے بیٹے، اسلام کو، اسلام کے اندر اسلام کو ذلیل مت ہونے دینا، اسلام کو مضبوط کرنا، اسلام کے لیے اپنی جان جائے تو جان گوا دینا۔ جا میرے بھائی، اسلام کی حفاظت کرنا، جا میرے شوہر، اسلام کی حفاظت کرنا، جا میرے ابو، اسلام کی حفاظت کرنا۔ وہ دیناریہ وہ حالت سجدے میں اسلام کے لیے دعا کر رہی ہے، ایک میدان جنگ سے اور میدان جہاد سے دوڑتا ہوا آتا ہے، اور دیناریہ ذرا سجدے سے سر اٹھا اور میں تمہیں میدان جنگ کے حالات میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ دیناریہ اٹھتی ہے اور چیخ کر کے کہتی ہے، بتا کیا حال ہے، میدان جنگ کا کیا حال ہے، ہمیں تو سناؤ۔ وہ چیخ کر کے وہ میسنجر بولتا ہے، وہ بولتا ہے کہ اے دیناریہ، میدان جنگ میں تیرا باپ شہید کر دیا گیا ہے، تیرا باپ میدان جنگ میں ختم ہو گیا ہے، اللہ کو پیارے ہو گیا ہے۔ دیناریہ بولتی ہے، او میدان جنگ کے میسنجر، ہمیں میرے باپ کے بارے میں نہ بتا، آمن ہمیں فاطمہ کے باپ کے بارے میں بتا، ہمیں فاطمہ کی باپ کے بارے میں بتا، کلثوم کے باپ کے بارے میں بتا، رقیہ کے باپ کے بارے میں بتا، جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں بتا کہ نبی کی حالت کیسی ہے، یہ بتا۔ جواب میں کہتا ہے، ٹھیک ہے محمد، ٹھیک ہے محمد۔ کہا کہ محمد ٹھیک ہے، اگر فاطمہ کا باپ صحیح ہے تو میرا باپ اگر میدان جنگ میں شہید ہوا تو کوئی غم نہیں۔ پھر یہ دیناریہ سجدے میں چلی جاتی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور میسنجر آتا ہے، ایک پکارنے والا آتا ہے اور چیخ کر کے کہتا ہو، دیناریہ میدان جنگ میں تیرا بھائی بھی شہید کر دیا گیا۔ جواب میں وہ کہتی ہے، او میسنجر، مجھے میرے بھائی کے بارے میں نہ بتا، مجھے اس بھائی کے بارے میں بتا، مجھے بتا اور یہ بتا کہ محمد رسول اللہ کا حال کیا ہے، نبی کا حال کیا، یہ بتا۔ اس نے کہا کہ محمد ٹھیک ہے، محمد صحیح ہے۔ میرے بھائیوں، وہ آگ میں پھر چلا جاتا ہے اور دیناریہ اسلام کے لیے دعا کر رہی ہے۔ ایک تیسرا بولنے والا بولتا ہے اور میسنجر آ کر کے کہتا ہے، اے دیناریہ، میدان جہاد کے اندر تیرا شوہر انتقال کر گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے اور اللہ کو پیارے ہو چکا ہے۔ یہ دیناریہ کہتی ہے، میرے شوہر کے بارے میں نہ بتا، عائشہ کے شوہر کے بارے میں بتا، خدیجہ کے شوہر کے بارے میں بتا، ام حبیبہ کے شوہر کے بارے میں بتا، اس جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں بتا، اس نبی کا حال کیا ہے۔ جواب میں کہتا ہے کہ محمد ٹھیک ہے، صحیح ہے، خیریت سے ہے۔ کہا کہ کوئی غم نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، نبی زندہ ہے، ہمارا اسلام زندہ ہے۔ اسلام کو اگر اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا تو اس سے بڑھ کر کے اور زیادہ خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا اور چیخ کر کے کہتا ہے، اور دیناریہ میدان جہاد میں تیرا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے۔ چیخ کر کے یہ عورت کہتی ہے، او میسنجر، مجھے میرے بیٹے کے بارے میں نہ بتا، آمنہ کے لال کے بارے میں بتا، عبداللہ کے بیٹے کے بارے میں بتا، جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں بتا، اس کا حال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس عورت کو تسلی نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ عورت کہتی ہے، اے آدمی، مجھے ذرا میدان جنگ لے کر کے چل، میں اپنی آنکھوں سے جناب محمد رسول اللہ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس عورت کو میدان جہاد میں لے کر کے جایا گیا، دور سے نبی کا چہرہ دیکھا اور نبی کا چہرہ دیکھنے کے بعد چیخ کر کے کہتی ہے، اے
نبی آپ کا چہرہ دیکھ لینے کے بعد سارا غم ختم ہو گیا، ساری تکلیفیں ختم ہو گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو اسلام کو کس طریقے سے لوگ مضبوط کیا کرتے تھے۔ بیٹا، شوہر، بھائی سب کچھ دینے کو تیار۔ آج مسلمانوں اپنے دین کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے آج ہم اپنے پیسے کو بھی اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کر رہے۔ اپنے مال کو جمع کرنے والوں، مال سے تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ اللہ کے راہ میں نیکی والا عمل کرو، تب تیری زندگی میں سکون آئے گا۔ ہاں قرآن تو کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، یہ تو نیک کام ہے۔ اگر ایک مومن نیکی والا عمل کرتا ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو اللہ کہتا ہے ہم تیری زندگی کو پرسکون بنا دیں گے، تیری زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے، تیری زندگی کو ہم آرام والی زندگی بنا دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم تمہیں مرنے کے بعد بھی بہترین بدلہ دیں گے، ہم تمہیں سکون والی زندگی دیں گے، دنیا میں بھی سکون اور مرنے کے بعد بھی سکون۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان ہی آپ کو یہ دونوں جگہ سکون پہنچا سکتا ہے۔ ایمان والے بنو، ایمان والے۔ ایک امبر ہما دیتی راستے نہ کنچن، ایک ہی برا بات دوسرا نہیں ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، کنچن ذرہ برابر نہیں ہے۔ یچتیو یوم مہنستسما دیویشو دیویشا، یچتیو یوم مہنستسما دیویشو دیویشا، اسی ایک سے مانگو دوسرے سے نہ مانگو۔ یچتیو یوم مہنستسما دیویشو دیویشا، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتیا، کوئی بھی دیوی دیوتا ذرہ برابر تمہیں دینے والا نہیں ہے۔ نستسما دیویشو دیویشا، کچھ بھی نہیں، ذرہ برابر نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ اللہ چاہ لے، وہ اللہ کسی کو مصیبت میں ڈالنا چاہے تو تمہاری مصیبتوں کو کوئی ختم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم لا مانی لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہ جسے کوئی چیز دینا چاہے، ساری دنیا کے لوگ مل کر کے اس چیز کو چھیننا چاہے تو چھین بھی نہیں سکتے، اور اللہ جسے کوئی چیز لینا چاہے، چھیننا چاہے، سارے دنیا کے لوگ مل کر کے اسے چھین لے، چھین بھی نہیں سکتے۔ اللہ چھیننا چاہے تو دے نہیں سکتے، اور اللہ دے دے تو کوئی چھین بھی نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی ایمان مسلمانوں کا ہونا چاہیے، یہی عقیدہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے، اللہ کے ذات کے پر توکل و بھروسہ ہونا چاہیے۔ لیکن آج مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو چکا ہے، آج مسلمان بالکل کمزور ہو چکا ہے، اور اپنی زندگی میں سکون لانے کے لیے کون کون سے حربے استعمال کر رہا ہے۔ بہت زیادہ ٹینشن میں آتا ہے تو شراب پی لیا۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیے شراب کا عادی ہے، کیوں پیتا ہے بھائی؟ ارے مولوی صاحب بہت ٹینشن ہے۔ تو کیا یہ شراب آپ کو سکون دے رہا ہے؟ بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے تو جا کر کے کہیں کسی جگہ میں جا کر کے جوئے کے اڈے میں بیٹھ جاتا ہے، کہیں کسی جگہ میں جا کر کے غلط کام کر لیتا ہے، گرل فرینڈوں کے چکر میں جا کر کے انجوائے کرتا ہے، بولتا ہے کہ سکون یہاں ملے گا۔ میرے بھائیوں، سکون ایسی جگہوں میں نہیں مل سکتا ہے۔ اگر تمہیں سکون چاہیے، اگر تمہیں اطمینان چاہیے، اگر تمہیں آرام کی زندگی چاہیے، اگر تمہیں خوشگوار والی زندگی چاہیے، تو اللہ کہتا ہے کہ نیک عمل کرو، مومن بنو، اچھی اعمال کرو، عمل صالح کرو، ہم تمہیں حیاتاً طیبہ، ہم تمہیں بہترین زندگی دیں گے۔ حیاتاً طیبہ، نیک اعمال کرو گے تو ہم تمہیں سکون دیں گے۔ حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں، سنو میری بہنوں، ام حبیبہ کہتی ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ سے ایک حدیث سنی، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آپ میں 12 رکعت نماز ادا کرتا ہے، کوئی بھی مرد ہو یا عورت، اگر 12 رکعت دن میں اگر نماز پڑھتا ہے، سنت موقدہ پڑھتا ہے، فرض نماز نہیں، فرض کتنے رکعت ہے معلوم ہے آپ کو؟ ادھر پیچھے والے بتائیں بھائی، 17۔ اگر یہ فرض نماز نہیں بلکہ 12 رکعت
फजर की 2 रकात, फजर के बाद 2 रकात, ज़ोहर से पहले 4 रकात, ज़ोहर के बाद 2 रकात, मगरिब के बाद 2 रकात, इशा के बाद 2 रकात। अगर कोई आदमी ये 12 रकात नमाज अदा करता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। उम्मे हबीबा कहती है कि मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से ये हदीस जब से सुनी, उस वक्त से मैंने ये 12 रकात कभी भी ना छोड़ी। मेरी प्यारी बहनों, जरा सोचो, गौर करो, उसे भी तो हयातन तय्यबा चाहिए था। वो जानती थी मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा, मर्द हो या औरत है तो क्या हुआ, नेक अमाल वो भी कर सकती है। औरतों को क्या हुआ, अपने जिस्म के अंदर जो सोने और चांदी और जो ज़ेवरात है उसको भी तो अल्लाह के राह में खर्च कर सकती है, नेक अमल कर सकती है। मेरी प्यारी बहनों, गौर करो, जब नबी अकरम जन्नत और जहन्नम को देख कर भी आए और आपने बाकायदा कहा रअयतुन नार, आया तो मैंने जहन्नम को देखा है, और जब मैंने जहन्नम को देखा तो मैंने जहन्नम के अंदर बहुत ज्यादा औरतों को जलते हुए पाया है, बहुत ज्यादा औरतों को जलते हुए मैंने पाया है। जब आपने ये कहा, औरतों ने सवाल किया, अल्लाह के नबी औरतें जल रही थी जहन्नम के अंदर, आपने औरतों को जलते हुए पाया है, अल्लाह के रसूल रीजन तो बताइए, कारण तो बताइए। नबी अकरम को जवाब दिया गया, अल्लाह की नबी ने जवाब दिया, वह तो वजह ये थी तकसुरनल्लान व तकफुरनल्लाशीर, क्या औरतें लान तान ज्यादा किया करती हैं, व तकफुरनल्लाशीर, अपने शौहरों की नफरमानियां ज्यादा किया करती है, अपने जिम्मेदारियों की, अपने जिम्मेदारान की नफरमानियां ज्यादा किया करती हैं। मैंने औरतों को जहन्नम के अंदर इसी वजह से जलते हुए पाया है। औरतों तसद्दक़ना, ज्यादा से ज्यादा सदका करो। मेरे भाइयों, उन औरतों ने अपने पासे को निकाला, अपने 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 कानों से बालियों को निकाला, अपने ज़ेवरात को निकाला और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ला करके रख दिया। उसे भी मालूम था हयातन तय्यबा, दुनिया के अंदर भी खुशी चाहिए और मरने के बाद जहन्नम से छुटकारा चाहिए, तो नेक अमल करने होंगे। अमल से